10th کلاس بیٹا، یہ جو آپ کی بک کے پیج نمبر 6 پہ دیا گیا ہے ٹاپک نیشنلائزیشن کے صنعت، تعلیم، کامرس اور تجارت پر اثرات، اس میں یہ پہلا جو صنعتوں کو قومی تحویل میں لیا گیا تھا اس کے کیا مثبت اثرات تھے، 5 پوائنٹ ہیں اس کے، یہ آپ نے شامل کرنا ہے لانگ کوسچن 8 پارٹ بی میں، ٹھیک ہے؟ لانگ کوسچن پارٹ بی جو ہے اس میں آپ یہ شامل کریں مثبت اثرات اس کے 5، یہ آپ نے لازمی یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد منفی اثرات ہیں پیج نمبر 6، پیج نمبر 7، تعلیم کی جو اصلاحات کی گئی تھی اس کے کیا مثبت اور منفی اثرات ہوئے تھے، یہ والا بچوں، اور کامرس اور تجارت پر جو مثبت اور منفی اثرات ہوئے تھے، آپ ان کی ریڈنگ کر لیجئے گا اچھی طرح سے۔ یہ پکس میں آپ کو سینڈ کر دوں گی پیجز کی، جو امپورٹنٹ لائن میں نے انڈر لائن کی ہیں آپ ان کو مارک کر لیجئے گا۔ اگلا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہم شروع کرتے ہیں 1973 کے آئین کے اہم پہلو، آپ اس کو مارک کر لیں، یہ ہمارے لانگ کوسچن 7 کا آنسر ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور میں جو ایک اہم کارنامہ سر انجام دیا وہ 1973 کے آئین کی تشکیل تھی۔ 1973 کا آئین جو بنایا گیا تھا وہ ہمارے ملک میں پاکستان میں ابھی بھی رائج ہے۔ اب ہم اس کے جو ہے اہم پہلو وہ پڑھتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے افتتاحیہ، کہ اس کے افتتاحیے میں 1956 اور 62 کے آئین کی طرح 1973 کے آئین میں بھی قرارداد مقاصد کو شامل کیا گیا تھا، جس کے مطابق حاکمیت اللہ تعالیٰ کی تھی، عوام اور نمائندے اختیارات کو امانت سمجھ کر، مقدس امانت سمجھ کر قرآن و حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے جو ہے کام کریں گے۔ 1985 میں ایک ترمیم کے ذریعے اسے 1973 کے آئین کا حصہ بنا دیا گیا، آپ اس کو مارک کر لیں۔ 1985 میں ایک ترمیم کے ذریعے 1973 کے آئین کا اسے باقاعدہ حصہ بنا دیا گیا تھا۔ دوسرا پوائنٹ ہے تحریری آئین۔ 1973 کا آئین تحریری آئین تھا جو کہ 280 دفعات، 12 حصوں اور 6 گوشواروں پر مشتمل تھا۔ اس کی 6 جلدیں تھیں، 12 اس کے حصے تھے اور 280 اس میں نکات شامل تھے، آپ یہ مارک کر لیں۔ وفاقی آئین تھا کہ پہلے آئینوں کی طرح 1973 کے آئین میں بھی پاکستان کو وفاقی مملکت قرار دیا گیا تھا۔ آئین کے تحت وفاق پاکستان 4 صوبوں، وفاقی دارالحکومت اور اس سے ملحقہ علاقوں، اور وفاق کے زیر انتظام جو قبائلی علاقہ جات تھے وہ، اور صوبوں سے ملحقہ جو قبائلی علاقے ہیں ان پر مشتمل تھا۔ بچوں آپ تیسرے پوائنٹ کو مارک کر لو، یہ ہمارے شارٹ کوسچن 7 کا آنسر ہے کہ 1973 کا آئین وفاقی آئین تھا، اس سے کیا مراد ہے۔ یہ پیج نمبر 9 پہ شارٹ کوسچن 7 کا آنسر بھی ہے۔ چوتھا ہمارا پوائنٹ ہے نیم استوار آئین۔ 1973 کا آئین نیم استوار تھا، یعنی یہ سیمی ریجڈ تھا، اس میں ترمیم کا طریقہ کار زیادہ مشکل نہ تھا اور نہ آسان۔ اگر اس میں کسی شق میں تبدیلی کرنے کی ضرورت پڑتی یا کوئی قانون نیا بنانا پڑتا ہے تو قومی اسمبلی اور اس کے سینٹ 2/3 ارکان کی اکثریت آئین میں تبدیلی کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ پھر ہے قومی زبان۔ 1973 کے آئین کی روح سے اردو پاکستان کی قومی زبان تھی۔ 15 سال کے عرصے میں اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت سے رائج کیے جانے کے انتظام کیے گئے تھے اور انگریزی زبان بطور سرکاری زبان استعمال ہوگی یہ کہا گیا تھا، لیکن اب ایسا آج تک نہیں ہو سکا۔ آپ اس میں یہ مارک کر لیں، انگریزی زبان بطور سرکاری زبان استعمال ہوگی۔ 1973 کے آئین کے میں یہ درج تھا، یہ آبجیکٹو کے لیے بہت اہم ہے۔ نیکسٹ جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے اسلامی آئین۔ پاکستان چونکہ اسلامی ملک ہے اس لیے سرکاری مذہب اسلام کو قرار دیا گیا تھا۔ صدر اور مسلمان کے لیے
صدر اور وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونا ضروری تھا۔ پاکستان کا مکمل نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا تھا اور اس آئین کا مقصد شہریوں میں اسلامی طرز زندگی کو فروغ دینا تھا۔ یہ کہا گیا تھا کہ سود کا خاتمہ کیا جائے گا اور ریاست میں زکوٰۃ اور اوقاف کو منظم کیا جائے گا۔ خود مختار اور آزاد عدلیہ تھی۔ ججوں کو معقول معاوضہ دیا گیا تھا۔ ان کی ملازمت کو تحفظ حاصل تھا تاکہ جج اپنے فرائض بغیر کسی ڈر اور خوف و خطر کے انجام دے سکیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے پارلیمانی آئین۔ 1973 کے آئین کے مطابق قومی اسمبلی کی مدت 5 سال رکھی گئی تھی۔ پارلیمانی نظام رائج تھا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ سربراہ جو ہے وہ صدر ہوتا ہے ریاست کا، ملک کا، اور حکومت کا سربراہ، حکومتی جو انتظامی ڈھانچہ ہے اس کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے۔ صدر کو قومی اسمبلی، سینٹ اور 4 صوبائی اسمبلیاں منتخب کرتی ہیں، جبکہ وزیر اعظم کا انتخاب قومی اسمبلی کی اکثریت سے عمل میں لایا جاتا ہے۔ آئین کی بالادستی کہ اگر اس آئین کو کوئی بھی شخص توڑے گا تو اس پر سنگین غداری کا مقدمہ چلایا جائے گا۔ آئینی ادارے ہیں۔ 1973 کے آئین میں مرکزی اور صوبائی مفادات اور معاملات کے تحفظ کے لیے آئین نے کئی ادارے بھی تشکیل دیے تھے، مثلاً مشترکہ مفادات کی کونسل تھی، قومی اقتصادی کونسل، مالیاتی قومی کمیشن، الیکشن کمیشن اور وفاقی محتسب وغیرہ۔ یہ ادارے آئین کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے فرائض انجام دیتے تھے اور ملکی مفادات کو ہمیشہ اولین ترجیح دیتے تھے۔ پھر ہے 2 ایوانی مقننہ۔ 1973 کے آئین کے مطابق پارلیمان 2 ایوانوں پر مشتمل تھا، ایوان بالا اور ایوان زیریں۔ قومی اسمبلی کہلاتا تھا۔ سینٹ میں صوبوں کو مساوی نمائندگی دی گئی اور وہ مستقل ایوان ہے جس کی میعاد 6 سال ہے۔ ارکان کی تعداد جو ہے 104 رکھی گئی۔ قومی اسمبلی 342 ارکان پر مشتمل ہے۔ اس کو آپ انڈرلائن کر لیں، یہ آپ کے آبجیکٹیو MCQ کا آنسر ہے۔ پارلیمنٹ مجلس شورا کے کل ممبران کی تعداد 446 ہے، آپ اس کو بھی انڈرلائن کر لیں۔ لاسٹ پوائنٹ ہے بنیادی حقوق۔ آئین میں شہریوں کو تمام بنیادی حقوق حاصل تھے۔ پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کو بنیادی حقوق کے منافی کوئی قانون بنانے کی اجازت نہ تھی۔ یہاں پہ یہ ختم ہو رہا ہے۔ آپ لانگ کوسچن 7 آنسر، لانگ کوسچن 7 یہ آپ مارک کر لیں۔ یہ آپ کے لانگ کوسچن 7 کا آنسر ہے۔